بڑا خوش نصیب کون بھی نہیں ہو سکتا. اب ایک ایک جملے میں ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے سوچے تو ہماری حقیقت ماشاءاللہ بہت رنگ لائیں گی. تو اس لیے مجلس کی شروع کے لیے بندہ ناچیز ہی انعت کو پڑھے گا انشاءاللہ. غور سے سنیں انشاءاللہ. 3 بار درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے صلی اللہ کا ذکر، اس سے محفل سجتی ہے، سجی اسی سے ہمارے عشق بڑھتا ہے. ذکر صلی اللہ کی ہے محفل سجی، عاشقان محمد ہے آئے ہوئے. ذکر صلی اللہ کی ہے محفل سجی، عاشقان رسول ہے جو آئے ہوئے. ان سے خوش ہے خدا، خوش ہے خود مصطفیٰ. ان سے خوش ہے خدا، خوش ہے خود مصطفیٰ. محفل نعت جو ہے سجائے ہوئے. ذکر صلی اللہ کی ہے محفل سجی، عاشقان محمد ہے آئے ہوئے. آج مانگو گے جو کچھ بھی مل جائے گا، ہے کرم ہی کرم، ہے عطا ہی عطا. آج مانگو گے جو کچھ وہ مل جائے گا، ہے کرم ہی کرم، ہے عطا ہی عطا. صدق محبوب کا دے رہا ہے خدا، صدق محبوب کا دے رہا ہے خدا. ابر رحمت بھی دیکھو چھائے ہوئے. ذکر صلی اللہ کی ہے محفل سجی، عاشقان محمد ہے آئے ہوئے. سبز گنبد کا سایہ عطا کیجئے، سبز گنبد کا سایہ عطا کیجئے. اپنے قدموں میں 2 گز جگہ دیجئے، اپنے قدموں میں 2 گز جگہ دیجئے. میرے آقا نگاہ کرم کیجئے. خالی جھولی تو ہم بھی ہلائے ہوئے. ذکر صلی اللہ کی ہے محفل سجی، عاشقان محمد ہے آئے ہوئے. عرش سے فرش تک نور ہی نور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے. عرش سے فرش تک نور ہی نور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے. اوج پر ہے حلیمہ مقدر تیرا، اوج پر ہے حلیمہ مقدر تیرا. تیرے گھر میں محمد ہے آئے ہوئے. ذکر صلی اللہ کے ہی محفل سجی، عاشقان محمد ہے آئے ہوئے. لاج رکھنا کہ ہے لاج بالو یہی، ہم غریبوں کے غم خوار تم ہی تو ہو. سرف سبز گنبد کا سایہ عطا کیجئے، اپنے قدموں پہ روز اپنے قدموں پر 2 گز جگہ دیجئے.
سر پر بارے گناہ و شرم سے سر ہے خم، آئے ہیں در پر سر کو جھکا ہوئے، ذکر صلی علی کی ہے محفل سجی، عاشقان محمد ہے آئے ہوئے، ان سے خوش ہے خدا، خوش ہے خود مصطفیٰ، ان سے خوش ہے خدا، خوش ہے خود مصطفیٰ، محفل نعت جو ہے سجائے ہوئے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد یا ربی صلی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ آج ہم یہ مجلس سجائے ہوئے بیٹھے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم آقا کے سچے غلام بن جائیں۔ یہی ہماری حقیقت ہے کہ ایک آقا کا غلام بن جانا۔ اسی نسبت سے ہم الحمدللہ کچھ باتیں آپ لوگوں کو بولتے ہوئے اپنی ذمہ داری پورا کر لوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ آج ہم 8واں دن 8ویں مجلس ہماری جمع ہوئی ہے۔ بڑی بابرکت مجلس ہے۔ ابھی چند منٹوں میں 10 منٹ کے اندر جو ہمارے درمیان آ گئے ہیں حضرت، انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا۔ اب آپ لوگوں کو 2-3 باتیں یاد دلانے کے طور پر بولتا ہوں۔ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کا سفر سنے، کل نہیں پرسوں۔ ایک بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں جانے کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ انتخاب جو ہوا، یہ اصل حقیقت میں دیکھے تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تو ہو گیا۔ کب معلوم ہو گیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار وحی اتری تو ورقہ ابن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تمہیں جس فرشتے کو دیکھیں وہ فرشتے جبرائیل ہیں، یہی وہ فرشتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے۔ اب ان کی ایک بات یہ تھی کہ جب تمہیں دعوت کا کام، اسلام کا پیغام جب پہنچے تو تمہاری قوم تم کو اپنے بستی سے، مکے سے باہر نکال دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، کیا میری قوم مجھے مکے سے نکال دیں گے؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا ہاں یہی دستور ہے، جب حق بات، حق کا پیغام دیتے ہیں تو ان کی قوم ان کی دشمن ہو جائیں گی۔ اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو تمہارا ساتھ دوں گا۔ اللہ کے وسلم ابھی دعوت و تبلیغ اور اسلام کا پیغام پہنچانے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، تبھی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے، حالات ویسے ہی آتے گئے۔ تو اسلامی اعتبار سے صحابہ سب سے پہلے جو ہجرت کرے حبشہ کی طرف، وہاں اطمینان کے ساتھ لوگ آباد تھے۔ حبشہ نجاشی بادشاہ عیسائی تھا وہ، لیکن اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازہ کی نماز غائبانہ طور پر پڑھے بھی، اس کے لیے مغفرت، ان کے لیے مغفرت بھی کی دعائیں بھی کرے۔ اب اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مدینے کی طرف روانے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مدینے کو کیسا پہلا اسلام آیا تو دیکھیں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 11واں سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51ویں سال، مدینے سے کچھ لوگ
آئے تھے حج کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ملتے ہیں. 6 افراد تھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کے بارے میں سکھاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت بتاتے ہیں. وہ 6 لوگ آ کر مدینے کو اپنے ایمان پر اچھی محنت ہوتی اور اپنے ایمان ہی پر قائم دائم رہتے ہیں. دوبارہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں دیکھتے رہتے ہیں. حج کے دنوں میں جو گئے 1 سال ہو گیا، کیا حال ہے معلوم نہیں. اب دیکھیں تو ملاقات ہوئی. پھر ایک مقام پر بیعت عقبہ ثانیہ بولیں گے اسے، اور ایک ملاقات ہوتے ہی جو تھے تب 6 آدمیوں کے ساتھ اللہ کے وسلم ملاقات ہوئی تو ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. دوبارہ سال شروع ہو جاتے ہیں. پھر آنے میں 12 لوگ تھے. وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 12 لوگوں کو اسلام کی دعوت تبلیغ سکھاتے ہیں. پھر دوسرے سال ان کی دعوت و تبلیغ سکھانے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیجتے ہیں. جاؤ ان کو سکھاؤ بول کر. جب انہوں مدینہ گئے وہاں الحمدللہ تیسرے سال آتے ہیں. 70 پر 2 لوگ رہتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اب وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں یا رسول اللہ، مکے کے حالات بہت کٹھن ہو گئے ہیں، دشمن بن گئے ہیں پورے. ہم نا اسلام سکھانا اب تمہیں ہمارے واسطے آگے تو اچھا رہے گا مدینے کو. اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رہتے ہیں. انہوں بولتے ہیں دیکھو معمولی بات نہیں تمہیں کو بلانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ. یہاں ہے خاندان کے لحاظ سے ان کے جو دشمن ہے قریش کے قبیلے والے بنو ہاشم کی عزت کرتے ہوئے ان کے جان کے دشمن نہیں ہوئے، باقی سب تکلیف دے لے کر ہے. ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر جانا بڑی بات نہیں. تمہیں جان کی حفاظت کرنے کے لیے تمہاری جانیں بھی دینا پڑے گا، خون ریز ہونا پڑے گا. اب وہ صحابہ اس میں حضرت براء ابن معرور رضی اللہ عنہ بولتے ہیں اچھا تمہیں بول دیے، اب رسول اللہ علیہ وسلم کو بولنے کے واسطے بولو. تمہارے ہی تو بول دیے تمہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو حفاظت کرنا. نبی کی زبان سے ہم سننا چاہتے ہیں نبی کیا بولتے ہیں. مدینے والے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ تمہیں بولو. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں سے جو 70 پر 2 لوگ تھے ان سے پوچھتے ہیں اچھا یہ دیکھو میری بھی مدد کرنا، دین کی بھی حفاظت کرنا اور میرے ساتھیوں کی بھی حفاظت کرنا. اب فوراً صحابہ بولے یا رسول اللہ ضرور ہمیں کریں گے، تمہاری جان کی بھی حفاظت، دین کی حفاظت کریں گے، دوسرے مسلمانوں کی بھی حفاظت کریں گے. اب ایک صحابی مجھ سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ اس سے ہمیں کیا ملیں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملیں گی، اللہ کی خوشنودی ملیں گی، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اور پھر ایک صحابی اٹھے ابو الحیثم ان کا نام ہے. انہوں فوراً جوش میں اٹھے یا رسول اللہ یہ سب جو ضرور ملیں گی ہم نا. اب ایک وعدہ تمہیں ہمارے سے کرنا، ایک وعدہ تمہیں ہمارے سے کرنا. یہ وعدہ یہ کہ تمہارا مدینے کو آنے کے بعد پھر تمہیں مکے کو نہیں آنا، تمہارا جینا مرنا ہمارے ساتھ ہونا، ہمارا ساتھ تمہیں رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ بولتے ہیں ہاں یہی فیصلہ بھی ہے، اس کے بعد میرا جینا بھی تمہارے ہی ساتھ ہی ہوگا، میرا دنیا سے جانا مرنا بھی تمہارے ہی ساتھ ہوگا، میں مدینہ چھوڑ کر نہیں آؤں گا، آ گیا تو تمہارے ہی ساتھ رہوں گا. اللہ کے وسلم سے بات سے خوش ہوتے وہ صحابہ. اللہ کے وسلم بول دیے بس یہ وعدہ ہی رہ گیا. اللہ کے وسلم کی محبت میں تھی ان کی علامت. ویسے ہی کیا ہوا مدینے کے اندر اسلام پھیلتا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکے کی 13 سال اسلام کی محنت کرے کچھ بھی اس سے فائدہ ہوا نہیں. مدینے میں 10 سال اللہ کے وسلم تھے
مکہ میں جو تھے 50 سال کی عمر، اللہ کے وسلم نبوت کے ساتھ 40 سال کے بعد اللہ کا پیغام سنانے سے 13 سال، باقی 10 سال کہاں تھے؟ مدینے میں۔ وہ 10 سال میں اسلام کیسا بڑھا بولے تو آج بھی ہمیں سوچے تو یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے وسلم جو کرے وہ کام میں بڑی بہترین کام یہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کا اخوت بولتے ہیں، بھائی چارے کی بولیں اردو میں۔ مکہ چھوڑ کر آنے والے دھن گھر بار پورا چھوڑ کر آگے مدینے والے کو بولتے ہیں تمہیں اڑکنم دینا، تمہیں ان کو ساتھ دینا۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسا ساتھ نہیں دیا ہوگا جو صحابہ مدینے والے ساتھ دیے، اسی لیے ان کا لقب انصار، مدد کرنے والے، اپنی پوری چیز قربان کرنے کے لیے دینے کے تیار، اب دے کر بول کر دکھانے والے نہیں۔ میں دینے سے چنو آگے بڑھے، مکے والے آئے سو کیا بھی نہیں سو آئے، اب ایک بستی چھوڑ کر ایک بستی آگے تو ایک جینے کا آتے ایک بستی کو، اب آنے کے بعد ان کی محنت کمائی سے انہوں کیا ہوتے، کتنے کے لوگ یہاں آ کر آباد ہوتے ہیں، روزی رزق اللہ دیتے ہیں، انہوں آباد ہو جاتے ہیں۔ اب اسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی روزی کا ذریعہ یہاں بناتے ہیں، اب انہوں یہاں کا احسان رکھتے بھی، ویسے ہی مکے والے مدینے والے کا احسان رکھے۔ صحابہ ایسا کرے، اپنے مال کا پورا حصہ لا کر رکھ دیے، تم نے کیا ہونا اٹھا لیو، اپنی بیویوں میں کسی پسند ہے تو بولو میں طلاق دے کر ان سے تمہارا نکاح کرنے کے تیار۔ اللہ کے وسلم جو کرے یہی کام، مدینے کے اندر یہ لوگ ساتھ نہیں دیتے تو اسلام نہیں بڑھتا۔ آج بھی اللہ کے وسلم کی بڑی مہربانی، ہمارے اندر کمزوری کی علامت یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ہمدردی بھی نہیں کرتے، ساتھ بھی نہیں دیتے، اس کا نقصان اٹھانے کا ذریعہ ہوتا۔ اللہ سے ہمیں دعا کریں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے وسلم کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ، یہ اللہ کے وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو چیزیں نصیب فرمائے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا جم کر بیٹھ جاؤ بھائی، اب انشاءاللہ حضرت آ جائیں گے، جو لوگ باہر ہیں اندر آ جاؤ۔ الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أجمل الأجملين أكمل الأكملين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد معزز و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اس کے احسان خاص سے ہم اور آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک جلسے میں جمع ہیں تاکہ ہم اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں سنیں اور سنائیں. دعا ہے کہ مولا تعالی مجھے حق بولنے اور ہم تمام کو حق سننے، سمجھنے اور پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حاضرین محترم، آپ حضرات یقیناً یہ جانتے ہوں گے کہ میرا عنوان کیا ہے. میرا عنوان ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کی روشنی میں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن کے اندر اس کے دلائل ہے، حدیث کے اندر اس کے دلائل ہے. تو اس پر گفتگو کرنا آج میرا فریضہ ہے. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میلاد النبی کہتے کس کو ہیں؟ میلاد النبی کا معنی کیا ہے؟ یہ جو دو لفظوں کو ملا کر یہ جو جملہ بنایا گیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر ہم بھی کہتے ہیں، جو اردو بات کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی میلاد النبی کہتے ہیں، تمل زبان بات کرنے والے بھی میلاد النبی کہتے ہیں، اور ہر زبان کے لوگ میلاد النبی کہتے ہیں. حتیٰ کہ عربی زبان کے بول چال رکھنے والے بھی میلاد النبی کہتے ہیں. اور میلاد النبی دراصل عربی زبان کا لفظ ہے. میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا، اور نبی کا معنی ہے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے برگزیدہ بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میلاد النبی یہ دو کو جمع کریں گے، ان دو لفظوں کو جمع کریں گے تو معنی بنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، بلکہ اس کی خوشی منانا، خوشی کو ظاہر کرنا، اس کو میلاد النبی کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ میلاد النبی کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا. اب چونکہ ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں، ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کے پیدائش کی خوشی کا جو ہم اظہار کرتے ہیں، اس اظہار کی مجلس کو، اس اظہار کرنے کے جلسے کو، وہ نعت کی مجلس ہو، بیان کی مجلس ہو، ایصال ثواب کی مجلس ہو، غریبوں کو کھلانے کی مجلس ہو، محلے میں دعوت کرانے کی مجلس ہو، نبی کی نسبت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خوشی میں اللہ کی یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کو میلاد النبی کہتے ہیں. اب اس کو پہلے سمجھ لینا ہے. میلاد النبی کا ڈیفینیشن اگر ہمارے ذہن میں آ گیا تو پھر آگے اس کے دلائل سمجھتے ہوئے آسانی ہوگی. تو میلاد النبی تو جب ذہن میں آ گیا تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میلاد النبی منانا، میلاد النبی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کو ظاہر کرنا، یہ قرآن اور حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ کیا میلاد النبی منانا کرسچینز کی طرح برتھ ڈے منانے کی طرح ہو جائے گا؟ یہ سوالات بھی ہمارے ذہن میں آتے ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ برتھ ڈے وغیرہ منانا جائز نہیں ہے. حالانکہ برتھ ڈے وغیرہ اگر کوئی نعمت کے طور پر اللہ نے مجھے یہ زندگی دی،
اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، تو شکرانے کے طور پر اگر کوئی اپنی پیدائش کے دن میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی اپنا برتھ ڈے مناتا ہے مگر عبادت میں۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے زندگی دی، مجھے پیدا کیا، مجھے انسان بنایا، تو تیرے شکریہ میں شکر ادا کرتے ہوئے میں ایک نفل روزہ رکھتا ہوں، تو یہ جو عبادت کریں گے یہ میلاد کی خوشی ہے، یہ برتھ ڈے منانا ہے۔ اگر برتھ ڈے کے نام پر شریعت کے خلاف چیزیں جب اندر آتی ہیں تو اس وقت وہ برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی چیز ہے یا ایسی چیزیں ہیں جس میں پیسے بیکار برباد ہوتے ہیں جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، پیسے بیکار خرچ کرنے والے یہ تو شیطان کے بھائی ہیں، یعنی پیسوں کو بیکار خرچ کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی پیسے بیکار کرتا ہے برتھ ڈے کے نام پر، یہ چونکہ اسلام میں جائز نہیں ہے تو اس طرح برتھ ڈے منانے کو ناجائز کہا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھے، نماز پڑھے، غریبوں کو کھلائے، رشتہ داروں کے یہاں کھانا بھیجے، لوگوں کو گھر بلا کر کھانا کھلائے، تو یہ چیزیں کسی حد تک اس شریعت میں جائز ہے، کیونکہ وہ وہی کر رہا ہے جو شریعت میں ہے۔ اب ہم ہمارے میلاد کی بات نہیں کر رہے، ہمارے برتھ ڈے کی بات نہیں کر رہے، ہمارے گھر کے بچے کے برتھ ڈے کی بات نہیں کر رہے، ہم میلاد النبی کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کے اظہار کرنے کے بیان میں قرآن کیا کہتا ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے، سورہ ضحیٰ کی آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رہی بات اللہ کی نعمتوں کی تو تم اللہ کی نعمتوں کو خوب بیان کرو جو تم پر اللہ کی نعمتیں ہوئی ہیں، تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہوئی ہیں، تمہیں جو اللہ کی نعمت ملی ہے اس نعمت کو بیان کرو، اس نعمت کا چرچا کرو تاکہ تم اس بیان کے ذریعے یہ بتا سکو کہ یہ نعمت مجھے ملی ہے، میرے مولا کی طرف سے ملی ہے، اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے مجھے جو نعمت ملی ہے اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس نعمت کے ملنے پر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ میرے مولا نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ تو انسان کو جتنی نعمتیں ملی ہیں ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ انسان کو جتنی نعمتیں ملی ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی دنیا اور دنیا کی چیزیں اس بندے کو بھی دیتا ہے جس سے وہ پیار بھی کرے یا پیار نہ بھی کرے۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے، جسے پسند نہیں کرتا اسے بھی دنیا دیتا ہے، دنیا کی چیزیں اسے بھی مل جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی دین ایمان اسی کو دیتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ جسے ایمان مل گیا سمجھے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، ایمان سے بڑھ کر جب کوئی نعمت نہیں ہے تو وہ ایمان جس کے صدقے ملا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایمان جس کے ذریعے ملا ہے، ایمان جن کے صدقے ملا ہے، جو آ کر ہمیں ایمان سکھائے ہیں، جو آ کر ہمیں قرآن پڑھائے ہیں، جن کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن دے کر حلال حرام کی تمیز بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صحیح معنی میں انسان بنایا ہے، ہم پر قرآن کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اور یہ قرآن اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نازل نہیں کیا، قرآن اللہ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔
اب قرآن چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، شریعت ان پر آئی، اسلام ان پر آیا، ایمان ان پر آیا، تو ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ ایمان ہو، قرآن ہو، اس سے بڑھ کر کہیں تو رحمان جو اللہ کی ذات ہے وہ بھی ملا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ ایسے نبی جب آئے ہیں تو اس کا خوشی، یعنی ان کی خوشی کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی جو نعمت تم پر آئی ہے اس کا خوب اظہار کرو، بیان کرو۔ اب پتا چلا کہ حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ شریف جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے برکت والا گھر بنا کر جسے بنایا، لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے جسے بنایا ہے وہ کعبۃ اللہ شریف ہے، جس کے پاس جا کر ہم طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ وہ کعبۃ اللہ شریف، اس کے اندر بتوں کو رکھنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، آپ تاریخ سنے ہوں گے، علماء کرام نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرتے ہوئے میلاد کی مجلسوں میں آپ کو یہ سنائے ہوں گے، حضور جب مکے میں پیدا ہوئے تو اس وقت کعبۃ اللہ کے اندر 300 سے زیادہ بت تھے۔ کعبۃ اللہ عرب کے اندر لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کا وہ پہلا گھر جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس گھر کے اندر جتنے بت تھے اس کی مقدار، اس کی تعداد 300 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر جو بت تھا ان بتوں کو ہٹایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالا، اور اس کی جو اصل حقیقت تھی، وہ جو اللہ کا گھر تھا، اللہ کے گھر کو لوگوں نے وحدت قدح کو، ایمان قدح کو بت قدح بنا دیا تھا۔ جہاں ایمان تھا وہاں لوگوں نے بتوں کو رکھنا شروع کیا، پھر حضور نے آ کر ان بتوں کو نکال کر ایمان سے منور کیا۔ تو اللہ رب العزت کے یہ پیغمبر آئے ہیں تو ہمیں حج ملا ہے، عمرہ ملا ہے، روزہ ملا ہے، نماز ملی ہے، زکوٰۃ ملی ہے، اور حضور آئے ہیں تو ہمیں قرآن ملا ہے، حضور آئے ہیں تو ہمیں اسلام ملا ہے، حضور آئے ہیں تو یہ پاک شریعت ہمیں ملی ہے۔ انسان کو انسان رہ کر زندگی گزارنے کا سلیقہ اللہ نے ہمیں حضور کے ذریعے سکھایا ہے۔ تو یہ ساری جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کا جو منبع ہے، یہ ساری نعمت نکلنے کی جگہ جو سورس ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی جو نعمت ہے اسے بیان کرو۔ ہم یہی مانتے ہیں کہ حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اس لیے ہم حضور کا ذکر بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کے اوپر عمل ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر دوسری آیت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب تم فرما دو، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو لے کر فلیفرحوا، یہ انسان سارے کے سارے خوش ہو جائیں۔ ان پر جو اللہ کا فضل ہوا ہے، ان پر جو اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اس رحمت کو لے کر، فضل کو لے کر انسان خوش ہو جائے، خوشی کا اظہار کرے۔ صاف لفظوں میں اللہ فرماتا ہے وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کی رحمت کو حاصل کر کے انسان خوش ہو جائے کہ اے اللہ تیری رحمت ہمیں ملی ہے، تیری رحمت ہمیں ملی ہے۔ اور تمام رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت کیا ہے وہ بھی اللہ خود قرآن میں بیان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک آیت میں اللہ کہتا ہے تمام عالم کے لیے حضور رحمت بنا کر بھیجے گئے، دوسری آیت میں کہتا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے اسے حاصل کر کے خوشی مناؤ۔ تو ان خوشی کا اظہار کرنا، نعت پڑھ کر اظہار کرنا، بیان کر کے اظہار کرنا، کھانا پکا کے لوگوں کو کھلا کر عبادت کر کے اظہار کرنا، اسی کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟
میلاد النبی کہتے ہیں. ہمارے نبی کی پیدائش, ہمیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں, ایسے نبی پر, اللہ کی ایسی نعمت پر, اللہ کے اس فضل پر, اللہ کی اس رحمت پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اب آ جائیں حدیث کی طرف. تو میلاد النبی کا معنی آپ نے سمجھ لیا, نبی کے پیدائش کی خوشی منانا, نبی کے پیدائش کی خوشی کا اظہار کرنا عبادت کی شکل میں, اس کو کہتے ہیں میلاد النبی. اچھا, آج میلاد کے نام پر جو چیزیں ہو رہی ہیں, ذرا دیکھیں کہ قرآن اور حدیث میں وہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں. آج میلاد کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ بولیے. بیان ہو رہا ہے, ہم مسجد میں جمع ہیں, مسجد میں میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, آپ میری بات سن رہے ہیں, بیان ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں گے کہ میلاد کے نام پر تو ہم یہ کرتے ہیں, لیکن میں بات کر رہا ہوں تو میں میرے آبا و اجداد کی شان بیان کر رہا ہوں, یا کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ کس کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. میں حضور کے بارے میں بات کر رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کر, آپ حضور کے بارے میں سن رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر. میلاد کے نام پر یہ جو ہم کام کر رہے ہیں, ذرا دیکھیں کہ حضور کے زمانے میں یہ کام ہوا یا نہیں ہوا. اگر یہ کام حضور کے زمانے میں ہوا ہے, مسجد میں بیٹھ کر نبی کی تعریف کسی نے کی ہو, نبی کی تعریف کسی نے سنی ہو, اگر حضور کے زمانے میں یہ تھا, تو آج ہم میلاد النبی نام رکھیں یا کوئی اور نام رکھیں, یہ کام تو سنت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ کام ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے, حضور کی سنت میں سے ہے. اب دیکھیں, جب ہم حدیث کی کتابوں کو دیکھتے ہیں, بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری ہے. علماء فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ, اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب, آتھینٹک بک آفٹر دی قرآن, یہ بخاری ہے. الجامع الصحیح, جسے صحیح البخاری کہتے ہیں. اب اس بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے گلیوں میں جا رہے ہیں, تو آپ کے کانوں میں منافقوں کی کچھ بات پڑی, کچھ باتیں انہوں نے سنی. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اوپر بات کر رہے تھے. حضور نبی تو ہیں, لیکن ان کے علم کے بارے میں ان کو یہ چیزیں معلوم ہیں, یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں. اور اسی طرح وہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, الحمدللہ, ہاں نبی ہیں, لیکن وہ بھی ہمارے ہی طرح انسان ہے, وہ بھی ہمارے ہی طرح اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں. خاندان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہم میں سے کوئی افضل ہو, بہتر ہو. توجہ میری طرف رکھیں, وقت بہت کم ہے, بہت زیادہ باتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حاضرین محترم, یہ باتیں جب آپ کے چچا حضرت عباس نے سنی تو آپ فوراً حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مدینے کی گلیوں میں اس طرح کی باتیں سن رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو ہو سکتے ہیں, لیکن خاندان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا خاندان بلند ہو سکتا ہے, ہم نبی کے مقام سے بڑے مقام پر ہو سکتے ہیں. اس طرح کی باتیں میں نے سنی ہے, یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام صحابہ کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دو. حضور سارے صحابہ کو بلا رہے ہیں, بلانے والے حضرت عباس آئے ہیں, سب کو بلائے ہیں, مسجد نبوی کے اندر آ گئے, نبی علیہ السلام کی مسجد میں آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے اور سارے صحابہ کو دیکھ کر پوچھتے ہیں من انا, میں کون ہوں؟ سوال سمجھ رہے؟ من انا, میں کون ہوں؟ سارے صحابہ نے فرمایا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو اللہ کے رسول ہیں. حضور نے فرمایا کا رسول تو ہوں, پھر بتاؤ میں کون ہوں؟ کیونکہ باتیں کیا کر رہے تھے؟ حضور رسول تو ہو سکتے ہیں, نبی تو ہو سکتے ہیں, لیکن مال, خاندان, حسب و نسب, اس اعتبار سے ہم نبی سے بھی بڑے ہو سکتے ہیں, ہمارا خاندان بڑا ہو سکتا ہے. اس طرح کی باتیں چل رہی تھی. حضور نے فرمایا میں رسول تو ہوں, یہ حقیقت ہے,
یہ بتاؤ من انا، میری ذات کیسی ہے، میں کون ہوں؟ لوگوں نے فرمایا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا وہ تو ہے، پھر کہو من انا، میں کون ہوں؟ جب 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال دہرایا تو شاید ہم جواب جو دے رہے ہیں یہ غلط جواب دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بتانا چاہتے ہیں۔ سارے صحابہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، آپ کون ہیں یا تو اللہ جانے، اللہ کے رسول آپ جانے، ہم نہیں جانتے، آپ ہی بتائیں یا رسول اللہ کیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو بنایا اور اس میں اللہ نے 2 عظیم مخلوق بنائے، ایک انسان اور ایک جن، اور ان 2 میں سے جو بہتر ہے اللہ نے مجھے میں سے بنایا، یعنی انسان۔ اب پھر حضور آگے فرماتے ہیں، یہ حدیث طویل جا رہی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کے اندر 2 جماعتیں بنائیں، ایک عربی اور ایک عجمی، نان عرب، جو عرب نہیں بول سکتے، عربی زبان نہیں بولتے، ان سب کو عجمی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں میں 2 جماعتیں بنائیں، ایک عربی زبان بولنے والے، ایک عربی زبان نہیں بولنے والے، اور ان 2 میں سے جو بہتر ہیں عربی، اللہ نے مجھے اس میں سے بنایا۔ اب پھر اللہ نے عربیوں میں بہت زیادہ قبیلے بنائے، ان تمام قبیلوں میں اللہ نے مجھے سب سے بہترین قبیلہ قریش میں بنایا، اور پھر اس قبیلہ قریش کے اندر بہت زیادہ خاندان ہیں، اللہ نے ان خاندانوں میں بہترین خاندان بنو ہاشم میں اللہ نے مجھے بنایا۔ تو میں ہاشمی ہوں، قریشی ہوں، حجازی ہوں، عربی ہوں، انسان ہوں، تو ہر اعتبار سے میں افضل ہوں۔ تو لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی ہوں اس لیے افضل ہوں، نہیں، نبوت و رسالت کو چھوڑ کر بھی انسان ہونے کے حیثیت سے بھی میں تمہارے سامنے حسب کے اعتبار سے بھی افضل ہوں، کے اعتبار سے بھی افضل ہوں۔ اللہ نے مجھے افضل بنایا ہے، سب سے اوپر بنایا ہے، اللہ نے یہ مقام میرا بلند کیا ہے۔ تو اب یہ تعریف مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور بیٹھ کر صحابہ سن رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، حدیث آپ نے سنی، اب میں نے جو حدیث سنائی آپ نے سنی ہے، اب آپ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا تھا، یہ بیان کا عنوان کیا تھا؟ واٹ واز دی ٹاپک؟ کیا ٹاپک ہے؟ کیا ٹاپک ہے؟ حضور نے جو بیان کیا تھا کیا ٹاپک؟ نماز کی فضیلت، روزے کی فضیلت، حج کی فضیلت، کیا ٹاپک؟ بولیے، آپ نے حدیث سنی ہے نا، بولیے۔ تمل میں پوچھنا کیا مطلب حضرت؟ نہیں، مجھے میری تمل، آپ میں بات کرنا شروع کیا تو آپ تمل بھول جائیں گے۔ واٹ واز دی ٹاپک؟ عنوان کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی شان بیان کر رہے ہیں، حضور اپنی شان، اپنا مقام بیان کر رہے ہیں، اور بیٹھ کر کون سن رہے ہیں؟ صحابہ سن رہے۔ تو مسجد کے اندر حضور کی شان بیان کرنا خود حضور کی سنت ہے، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر حضور کی شان کو سننا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم میلاد النبی کے نام پر حضور کی شان بیان کرتے ہیں، حضور کی شان سنتے ہیں، تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق اللہ نے ہمیں میلاد کی مجلس کی برکت سے دی ہے۔ بس نام چینج ہوا ہے لیکن کام وہی ہے جو مسجد نبوی میں ہوا تھا۔ اور اسی طرح اب آگے بڑھیں، میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم مناتے ہیں نعت پڑھ کر کے۔ کیا پڑھ کر کے؟ نعت پڑھ کر کے۔ کوئی نعت پڑھتے، میں آیا تو حضرت نعت پڑھ رہے تھے، میں سنتے ہوئے اندر گیا، بڑا مزہ آیا۔ نعت کے اشعار، مسجد کے اندر نعت پڑھنا اور نعت سننا آج ہم میلاد کے نام پر کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں کہ کیا یہ حدیث میں ملتی ہے اس کی صورت؟ کیا اس طرح کا عمل کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے؟ اب اسے دیکھنے کے لیے ترمذی اٹھا لیجئے، سیاہ ستہ، 6 آتھینٹک بکس میں سے ایک سیاہ ستہ کی کتابوں میں سے ایک ترمذی شریف ہے۔ امام ترمذی اپنے سنن کے اندر ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، اور وہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مدینے کے اندر جو یہودی رہتے تھے، وہ یہودی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، بے ادبی کرتے ہوئے کلام لکھتے تھے. کچھ کلام لکھتے تھے، ان میں جو پوئٹ ہوتے تھے وہ ایک پوئم بناتے تھے، اور پوئم میں کیا بولتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے تھے، حضور کی گستاخی. کیونکہ یہودی تھے، وہ تو حضور کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، تو وہ اپنے شعر شاعری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے. اب وہ کلام مسجد کے اندر کوئی سنا دیتا یا اس کے بارے میں کوئی بات حضور سنتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مسجد نبوی میں آ کر حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَجْعَلُ مِنبَرًا لِحَسَّانَ بن ثابت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر قائم کرتے تھے، ممبر بناتے تھے، یعنی ممبر پہ ان کو بٹھاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اے حسان میری تعریف میں جو اشعار پڑھنا ہے پڑھو. اور یہ حسان رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعروں میں سے زبردست شاعر ہیں. حضور کی تعریف، حضور کی توصیف، حضور کی شان، حضور کا کمال، حضور کا مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کو، فضائل کو اپنے شعر شاعری میں پڑھتے تھے، اور بڑے عرب کے زبردست شاعروں میں سے تھے، زبردست شاعروں میں سے تھے. ان کی جیسی شاعری عرب میں بہت کم لوگ کرتے تھے. آج بھی دیوان و حسان کے نام سے عربی کتابیں، ان کے شعر شاعری ہمارے مدرسوں میں موجود ہیں، عربی مدارس کے اندر موجود ہیں. بہت لٹریسی، ان کی لٹریسی میں بلند ترین کتاب ہے پوئٹری کے اندر. ایسے حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں ممبر کے اوپر بیٹھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے تھے. قربان جائیں، حضور نیچے بیٹھ کر ان کی نعت کو سنتے تھے. مسجد نبوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسان ابن ثابت کو اوپر بٹھائے ہیں اور نعت پڑھنے کو کہے ہیں. حضرت حسان نعت پڑھتے ہیں، صحابہ سنتے ہیں، اپنے نبی کی تعریف کر صحابہ خوش ہوتے ہیں، حضور بھی خوش ہوتے ہیں، اور حضور خوش ہو کر دعا کرتے ہیں، اللہم ایدہ بروح القدس. اے اللہ میرا حسان جب میری شان میں کلام پڑھتا ہے، نعت پڑھتا ہے، شعر شاعری بنا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، تو اس کی مدد کرنا کس سے؟ تیرے مقدس فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے مدد کرنا، جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد کرنا. کوئی عام فرشتے کی، جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد کرانے کی دعا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو حسان ابن ثابت نے کیا کیا؟ نعت پڑھا. زبردست شاعر. ان کے اشعار میں سے ایک شعر ہے جو اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. حضرت حسان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوب کسی بھی چیز کو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. مزہ آ رہا ہے ہمارے نبی کی شان حضرت حسان کے کلام سے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی خوبصورت چیز، وہ انسان ہی نہیں، چیزوں میں بھی کسی چیز کو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْنِكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. اور کیسے دیکھتا، کسی ماں نے آپ جیسے خوبصورت بچے کو پیدا ہی نہیں کیا. وَلِدْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ. ہر عیب سے پاک آپ پیدا کیے گئے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کیسے پیدا ہونا ہے اللہ نے پورے اختیار آپ کو دے دیا ہو، اور آپ نے چونکہ اپنے آپ کو بنایا ہو. ہر عیب سے پاک اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے. یہ اشعار تھے. ان کے اشعار پہ لوگ وجد میں آتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے. اور حضرت حسان ابن ثابت کہتے تھے، لوگوں میری شعر شاعری آپ کو اچھی لگتی ہے، میری عربی زبان میں فصاحت و بلاغت میں جو میرا مقام ہے، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے شعر شاعری سے حضور کی تعریف کرتا ہوں. وہ آگے اپنا بیان کرتے ہیں، ما مدحت محمدا بمقالتی
میں میرے کلام سے، میں میری غزل سے، میں میری نعت سے، میں میرے شعر شاعری سے، میں میرے فن شاعری سے حضور کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن حضور کی تعریف کر کے میں میرے کلام کو شان حاصل کرا رہا ہوں. میرے کلام سے حضور کی تعریف نہیں، حضور کی تعریف کرنے میں میرا کلام لگتا ہے تو حضور سے میرے کلام کو عظمت ہے. یہ حضرت حسان ابن ثابت ہیں. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نعت کی شکل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مسجد نبوی کے اندر ہوتی تھی. تو آپ کو اگر ان شارٹ بتانا ہے تو اتنا ہی ہے کہ میلاد النبی کا معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا. ایک مرتبہ آپ بول سکتے ہیں میلاد النبی کا معنی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا، کہ ولادت پر ہم خوش ہوتے ہیں، ہماری خوشی کا اظہار کرنا. ذرا آپ کو میں پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذرا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، آج سے دنیا میں آئے ہیں آج سے 1445 سال پہلے، 1440 پر 5 سال پہلے حضور دنیا میں آئے، یعنی ان کی ہجرت ہوئی ہے. وہ ہجرت سے پہلے کے بھی 50 پر 2 سال، تو تقریباً 1500 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. لیکن اب ایک سوال ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے جب پیدا ہوئے اس کے بعد سے اب تک حضور کی تعریف ہو رہی ہے، یا اس سے پہلے بھی حضور کی تعریف ہوتی تھی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ 1400 سال نبی کے پیدائش کے بعد سے حضور کی تعریف کرنا لوگوں نے شروع کی ہے، یا اس سے پہلے بھی حضور کی تعریف ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ ایک سوال ہے. جب ہم قرآن میں اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر عجیب عجیب جلسوں کا ذکر کرتا ہے. قرآن مجید سورہ مبارکہ آل عمران، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی عالم ارواح میں ہونے والے ایک جلسے کو بیان کرتا ہے. انسان، ہم جو پیدا ہوئے ہیں، ہمارے جسم کو اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر بنایا. اس سے پہلے ہمارا جسم نہیں تھا. ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے انسان کے جسم کو بنایا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خلق الارض قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں کو زمین اور آسمانوں کے بنانے سے 2000 سال پہلے بنا دیا. کتنے سال پہلے؟ 2000 سال. آسمانوں اور زمین کے بنائے جانے سے 2000 سال اللہ نے ہماری روحوں کو بنا دیا. اور روحوں کی رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں عالم الارواح. روحوں کے رہنے کی جگہ، ان کا عالم. اب انسان کا جسم ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو جیسے ہی 4 مہینے گزرتے ہیں، اس کی جو مدت آتی ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتہ اس کی روح کو وہاں سے نکالتا ہے، جسم کے اندر لاتا ہے. تو روح پہلے سے، جسم ہمارے بعد میں بنتے ہیں. اور جب تک یہ روح ہے ہمارا نام ہے. جب روح نکل گئی تو ہمارا نام بھی ختم ہو جاتا. ساری ڈیزگنیشنز ختم. مولانا، مفتی صاحب ہے جیسا سب ختم. ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، پورے صاحب سارے صاحب ختم. اب صرف 1 یا 2 نام ہمیں ملتے ہیں، ایک میت یا جنازہ. جب تک روح ہے یہ کمال ہے. روح نکل گئی تو قصہ ختم. تو یہ روح اللہ نے 2000 سال پہلے بنا دیے. اس عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے، سورہ اعراف میں جس کا ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے تمام روحوں کو اللہ نے اکٹھا کیا، جس میں نبیوں کے، رسولوں کے، ہر انسان کے، آج جو کافر ہیں، جو آئندہ مسلمان پھر آئیں گے، وہ سب کے روحوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے. تو یہ ایک جلسہ ہوا ہے وہاں پر عالم ارواح میں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے جلسے کا ذکر سورہ آل عمران میں فرمایا ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ان کی روحوں میں سے صرف نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو نکالا. نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں،
میں تمہیں نبی بناؤں گا، رسول بناؤں گا، تمہیں رسالت دوں گا، نبوت دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، سب کچھ دوں گا، تمہیں دنیا میں بھیجوں گا. آپ کا کام ہوگا کہ بندوں کو میرے پاس لائیں، بندوں کو میرے ساتھ ملائیں، بندوں کو جنت کے راستے پہ چلائیں. یہ کام آپ کا ہوگا. آپ نبی ہیں، رسول ہیں، تمہارا کام کرتے رہو گے، میری توحید کا اعلان کرتے رہو گے، اپنی نبوت و رسالت کا، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، یہ آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوگے. یہ بڑی ذمہ داری میں تمہیں دے رہا ہوں. تمہارا کام کرنے کے لیے دنیا میں جاؤ گے. لیکن ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے. یہاں سے ہمارے نبی کی شان. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک نبی آئیں گے. مصدق لما معکم، تم اللہ کی طرف سے جو کتابیں لائے ہو، صحیفے لائے ہو، اس کی تصدیق کریں گے، اسے لوگوں کے سامنے سچ ثابت کریں گے، اس کی باتوں کو وہ بھی پہنچائیں گے. وہ میرے نبی آ جائیں گے. جب وہ نبی آ جائیں تو کرنا کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اب تمہارا ذمہ ہے کہ اپنی رسالت، اپنی کتاب، اپنا صحیفہ سب کچھ چھوڑ دو، محمد الرسول اللہ پر ایمان لاؤ. جب تک حضور نہیں آئے آپ نبی، جب تک حضور نہیں آئے آپ رسول. جب وہ آ جائیں تو لوگوں کے سامنے یہ نہ کہنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بلکہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کا دعویٰ کر، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ. تو تمہارے رسالت و نبوت کی ویلیڈیٹی کب تک ہے؟ حضور کے آنے تک. حضور کا مقام اس میں بلند ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے کہ جب حضور آ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ اپنی رسالت کو، اپنی نبوت کو، اپنی کتاب کو، ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ کو کرنا یہ ہے کہ محمد اللہ پر ایمان لائیں. اب وہ جو مشن لے کر آگے جائیں گے، وہ جو کام کرتے ہوئے آگے جائیں گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کے ہر کام میں تم مدد کرنا، ان کے ہر کام میں مدد کرنا. ان کے آنے سے پہلے تک اے موسیٰ تم کہہ سکتے ہو لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لیکن جب محمد الرسول اللہ آ جائیں کو بھی کلمہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حاضرین محترم، یہ ہمارے نبی ہیں اور اللہ نے یہ میثاق لیا، یہ عہد لیا، اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوئی. اس کے بعد اللہ نے پوچھا اے میرے نبیو اقررتم، ہے اقرار کرتے ہیں اس بات کا؟ قالو، تو تمام نبیوں اور رسولوں نے کہا اقررنا، مولا ہم اقرار کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا فاشہدوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ تم نے اقرار کیا ہے اس بات پہ. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی ان گواہی دینے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. محترم، یہ جلسہ کہاں ہوا ہے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ عالم، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. یہ جلسہ کہاں ہوا ہے؟ عالم ارواح، روحوں کی دنیا میں. اور اللہ نے روحوں کو کب بنایا؟ زمین آسمان کے بنانے سے 2000 سال پہلے. زمین آسمان کے بننے سے 2000 سال پہلے روحوں کو اللہ جمایا، بنایا. ان کے سامنے اللہ بیان کر رہا ہے، نبیوں اور رسولوں کی جماعت کی مقدس روح ہے، وہ بیان سن رہی ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ بیان کا عنوان کیا تھا؟ پروفیسر صاحب، واٹ واز دی ٹاپک؟ نبی کی شان. نبی کی شان. نبیوں کو، رسولوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ کی شان بیان. تو ہم یہ نہیں سمجھنا کہ ہم میلاد کے نام پر مجلس بناتے ہیں، بنا کر ہم نبی علیہ السلام کی تعریف کر کے ہم بہت بڑا کام کر لیا. نہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. اب 1400 سال سے یہ چیزیں چلی نہیں آ رہی ہیں. زمین و آسمان کے بنائے جانے سے 2000 سال پہلے بھی حضور کا ذکر ہوا، اور حضور کی شان بیان کرنے والا اللہ ہے، اور اس شان کو سننے والے اللہ کے. اور جنت میں رہو گے تو ہر طرف اللہ کا جلوہ دکھے گا. تو انہوں نے اللہ کے جلوے کی خواہش میں بھول کر وہ چیز کھا لی. فنسی آدم، قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام بھول کر اللہ کی محبت میں وہ چیز اٹھا کر کھا لی. اب اللہ نے فرمایا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ،
میں نے تو کہا تھا تم جاؤ جنت میں رہو، لیکن اب نہیں، میں نے روکا تو تھا، آپ نے وہ پھل کھا لیا، اب کیا ہونا ہے؟ اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب مل کر نیچے اتر جاؤ، زمین میں آ جاؤ۔ آدم علیہ السلام جنت سے نکل کر زمین میں آ گئے۔ زمین میں آ کر وہ جو ان سے جو چھوٹی سی بھول، وہ بھی اللہ کی محبت میں جو ہوئی تھی، اس بھول کو اللہ بھی یہ نہیں کر رہا کہ ہاں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی، نہیں، نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ کی محبت میں آ کر انہوں نے وہ چیز اٹھا لی، کھا لیا۔ اب دنیا میں آ گئے، اللہ نے فرمایا میں نے تو روکا تھا اے آدم، تم نے کیوں کھا لیا؟ امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر اور قصص الانبیاء کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور آ کر سجدے میں گر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے اسے سوچ کر شرمندہ ہو گئے، آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کیا کہ بھائی مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، تو وہ سجدے میں سر ڈال کر روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ کم سے کم روایت بھی نکال لیں تو 40 سال تک حضرت آدم روتے رہے، یہ کم سے کم روایت ہے، بعض روایتوں میں 200 سال تک روتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، اور اس کے بعد اچانک ایک دن آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور کن الفاظ سے توبہ کیے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے کچھ کلمات سیکھے، اسے پڑھ کر انہوں نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ادھر سورہ اعراف میں فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے ہمارے جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ قرآن کے اندر ہے۔ اور حدیث کی کتابوں میں ایک معتبر کتاب حاکم النیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے المستدرک علی الصحیحین، اور امام حاکم نیشاپوری صحیح سند کے ساتھ، صحیح روایت کے ساتھ یہ حدیث اپنی کتاب المستدرک میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا پڑھا، اس کے بعد کہا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً جواب دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم اب ساری چیزیں معاف ہو گئیں، اب یہ بتاؤ کہ تم نے کیسے پہچان لیا محمد کو؟ ابھی تو میں نے بنایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ جب تو نے میرے جسم کو بنایا، میرے اندر روح داخل کیا، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ تیرے عرش میں، تیرے عرش کے قوائم پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے یہ پڑھا، اب میں سمجھ لیا کہ تیرے نام کے ساتھ کسی کا نام ملا ہوا ہے اور وہ بھی تو اپنے عرش میں لکھا ہے، تو وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوگا، اس کی شان بہت بلند ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا کہ انہی کے صدقے، انہی کی مدد سے، انہی کے وسیلے سے اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تم نے سچ کہا ہے، تم نے سچ کہا ہے، لولاہ لما خلقتک، اور اگر وہ محمد نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اب ذرا دیکھتے آئیں، زمین آسمان بنائے جانے سے 2000 سال پہلے حضور کی تعریف ہوئی، پھر انسان، پہلے انسان جب پیدا ہوئے ان کے بعد دنیا میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئی۔ اب پھر آگے آئیں، قرآن ہمیں کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ قرآن کی سورہ مبارکہ صف، الصف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور اے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم کے سامنے کہا، کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔
اچھا کیوں آئے ہو؟ دو چیزیں، مصدقا لما بین یدی من التوراہ، توریت جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے اس میں یہودیوں نے جو تحریف کر دی ہیں، اپنے طرف سے جو باتیں اندر داخل کر کے اللہ کا کلام کہا ہے، ان چیزوں کو دور کر کے اللہ کے سچے کلام کو، اس کی صحیح تعلیم کو میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں. یہ میرا پہلا کام ہے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں ایک رسول کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ قرآن ہے یہ، قرآن. حدیث بیان کریں تو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے، معلوم ہے آپ کو ٹرینڈ چل رہا ہے، ہر چیز کا ایک ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کسی زمانے تک. آج کل علم کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں ہمیشہ ٹرینڈ چلتا ہے. وہ کیا ٹرینڈ ہے آج کل؟ کوئی بھی حدیث پیش کرو، اس پر ریسرچ ہو یا نہ ہو، پہلے ہی بول دیتے ہیں ضعیف حدیث، ضعیف، فیبریکیٹڈ. یہ فیبریکیٹڈ ہے. اٹ واز ناٹ این آتھینٹک. یہ تو آتھینٹک نہیں ہے نا، فیبریکیٹڈ ہے. نہیں، یہ قرآن ہے. اگر قرآن کو فیبریکیٹڈ کہیں گے تو ایمان فیبریکیٹ ہو جائے گا. قرآن کو نہیں کہہ سکتے. قرآن میں صحیح ضعیف نہیں ہے، یہ قرآن ہے. سورہ صف کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے آیا ہوں، یہ میرا پہلا کام ہے. اور دوسرا کام یہ ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، ایک رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں. وہ رسول کون ہے؟ یأتی من بعدی، میرے بعد وہ آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بیان کریں، میرے بعد وہ آئیں گے. اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے. ان کا نام احمد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے 5 نام اللہ نے بہت پسند فرمائے ہیں. انا محمد وانا احمد وانا الحاشر وانا الماحی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا 5 نام اللہ کو پسند ہے. میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں، ماحی بھی ہوں، حاشر بھی ہوں. اس طرح بہت ساری حدیثیں اور بھی آتی ہیں. اس میں سے ایک نام حضور نے فرمایا احمد میں ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام ہے احمد. اب ذرا دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کم از کم 500 سال پہلے، 570 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی عیسوی اعتبار سے، عیسوی اعتبار سے. اور 600 سال پہلے سمجھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی تعریف ہو رہی ہے. اب یہ ختم ہوا. اب اس کے بعد دیکھتے چلے آئیں. اوپر سے ترتیب آپ کو یاد آ رہی ہے. اب آگے دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کہاں کہاں کیسے کیسے ہوتی رہی. ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے. اس واقعے کو حافظ ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ 490 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، آج سے تقریباً 900,000 سال پرانے، وہ اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر لکھتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھی سلمان فارسی ہیں، ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے. حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کے واقعے کو بیان کرتے ہیں. وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے رہنے والے تھے. یہ آخری واقعہ ہے، توجہ چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی ہیں. ان کے ایمان کے بارے میں ایک صحابی حضرت عباس کہتے ہیں کہ ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں پرشیا کا رہنے والا تھا، ایران کا رہنے والا تھا، اور میں میرے والد کا اکلوتا بیٹا تھا. نہ میرے بڑے بھائی تھے، بہن تھے، نہ کوئی چھوٹے بھائی بہن تھے. میں ایک ہی بیٹا تھا، اور میرے والد بہت بڑے زمیندار تھے، بڑے خاندان کے تھے. ہماری بہت زیادہ زمینیں، جائیداد، کھیتیاں تھیں. میں ایک ہی بیٹا تھا، اور میرے والد کو میری زیادہ فکر ہوتی تھی، اور میرے والد مجھے کہیں بھی باہر جانے نہیں دیتے، خاص کر غروب آفتاب کے بعد، سورج ڈوب جانے کے بعد مجھے باہر جانے نہیں دیتے تھے. میں کئی مرتبہ میرے والد سے کہا کہ والد صاحب مجھے اجازت دیں کہ آپ کے ساتھ میں آ کر کھیتی کا کام کروں، کھیتی کو دیکھوں. لیکن ان کو ڈر تھا کہ بیٹے کو کچھ نقصان ہو جائے گا تو مجھے برداشت نہیں کریں گے، تو وہ بیٹے کو اجازت کبھی بھی نہیں دیتے تھے. ایک مرتبہ ان کے والد بیمار ہوئے. حضرت سلمان فارسی خود کہتے ہیں میرے والد کے بیماری کے زمانے میں نے کہا کہ ابا جان اب مجھے اجازت دیں کہ میں جاتا ہوں، کھیتی دیکھتا ہوں. مزدور آئے ہیں، کام کیے ہیں نہیں کیے ہیں، وہ میں دیکھ بھالی کر لیتا ہوں. آپ کے والد نے اجازت دے دی. وہ گئے، جاتے تھے اور سورج غروب ہونے سے پہلے آ جاتے تھے. وہ شرط تھی کہ غروب ہونے سے پہلے آ جاؤ.
وہ ہمیشہ مغرب سے پہلے آ جاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی کھیتی کا کام وغیرہ دیکھ کر کے آ رہے ہیں کہ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. ایک بندہ بیان کر رہا ہے, پورے بیٹھ کر سن رہے ہیں. ان کے حلیے سے, ان کے باتوں سے, ان کے چہرے سے ان کو بڑا تاثر ہوا. وہ آگے گئے, ان کے ساتھ بیٹھ گئے, بیٹھ کر ان کی بات سن رہے ہیں. تو وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح طور پر ماننے والے اس زمانے کے مسلمان تھے, جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور اللہ کو ایک معبود مانتے تھے. اس زمانے کے مسلمان سمجھیے, ان لوگوں کی اللہ کے ایک ہونے کی بات, عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی بات وہ کرتے تھے. خدا ہمارا ایک ہے. اور یہ جو سلمان فارسی تھے, یہ اور ان کا پورا خاندان مجوسی تھا, یعنی آگ کی پوجا کرنے والے, آگ, فائر, اس کی پوجا کرنے والے تھے. اب حضرت سلمان فارسی کو ان کی باتیں بہت پسند آئی. ہاں بھائی, بات تو صحیح ہے, آگ تو ہم جلاتے ہیں, یہ تو ہمارے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز ہے, خدا تو وہ ہے جس نے ہم کو بنایا, وہ اللہ ایک ہی ہے. تو اس طرح ان کی باتوں میں آئے اور ان کو وہ باتیں اچھی لگی, مسلمان ہو گئے. اور حضرت سلمان فارسی گھر لیٹ آئے, والد صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہاں کے کچھ لوگ مجھے ملے ہیں, ان کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگی ہیں, اور میرے دل میں یہ یقین کر لیا ہوں کہ ہمارا معبود اللہ ہے, نہ یہ آگ ہے نہ کوئی جانور پتھر وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے دین سے منہ موڑ لیا ہے, ہمارے دین سے باہر چلے گئے, اب آج کے بعد تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. ہاتھ پیر زنجیروں سے باندھ کے گھر میں رکھ دیا. لیکن سلمان فارسی کے دل میں ہمیشہ وہ بیانات سننے کی خواہش تھی, اللہ کی تعریف سننے کی خواہش تھی. اب وہ کیا کرتے تھے, اپنے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کو بلاتے تھے اور وہاں بیان کرنے والے جو عالم راہب ہوتے تھے ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے ان کو بھیجتے تھے, وہاں سے بات چیت کرتے تھے. اور ایک مرتبہ اپنے ساتھی سے کہا کہ ساتھی مجھ پر رحم کر, میرے والد مجھے گھر سے باہر جانے نہیں دے رہے, آپ جا کر اس راہب سے کہو کہ اگر کوئی قافلہ اس بستی سے نکل کر کہیں باہر جا رہا ہے تو مجھے بھی کسی طرح لے کر چلے جائیں, اور میں بھی ایران سے باہر جا کر اللہ کو ایک مان کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تو ان کے دوستوں نے ایسے ہی کیا. ایک قافلہ وہاں سے نکلا تو حضرت سلمان فارسی بھی زنجیریں وغیرہ توڑ کر کے ان کے ساتھ ہو گئے اور وہاں سے نکل گئے, ایران سے باہر چلے گئے, اللہ کی محبت میں باہر آ گئے. اور باہر آنے کے بعد وہ جو بستی کے اندر راہب ملا تھا اسی کی خدمت میں رہے, کئی سال تک اس کی خدمت میں رہے. جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس راہب سے حضرت سلمان فارسی پوچھنے لگے کہ راہب عالم صاحب, آپ کی باتیں مجھے اچھی لگتی تھیں, آپ اللہ کی بات کرتے تھے, نبی کی بات کرتے تھے, اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کے بعد میں کس کی مجلس میں جا کر بیٹھوں, کس کی صحبت میں رہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر اب ہمارے دین کا کوئی بندہ نہیں ہے, اب یہاں سے تم نکل کر سیریا چلے جاؤ, سیریا کے اندر ایک گرجا گھر ہے, وہاں پر ہمارے دین کا ایک بندہ ہے. یہ وہاں چلے گئے, وہاں جا کر ان کے ساتھ رہے. ایک مدت گزری, پھر اس کے بھی انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بھی دنیا سے جا رہے ہیں تو اب میں کس کی خدمت میں رہوں؟ انہوں نے کہا نصیبین ترکی چلے جائیں. تو پھر سیریا سے ترکی گئے, پھر وہاں ایک راہب کے ساتھ رہے. ایک مدت گزری, پھر اس کے بھی انتقال کا وقت آیا تو سلمان فارسی کہنے لگے آپ بھی دنیا سے جا رہے ہیں تو میں اب کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا اس وقت عراق کے شہر موصل میں چلے جاؤ, وہاں پر ہمارا ایک عالم ہے, وہ آپ کی خدمت کرے گا, وہ آپ کے ساتھ رہے گا, دین کی اچھی باتیں بتائے گا. وہ وہاں چلے گئے. اب اس کے بھی انتقال کا وقت آیا. کیسا
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حاضرین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک جگہ سے ہجرت کرتے ہوئے ایران سے ملک شام سے ترکی سے عراق یہاں تک آئے. اب اس کا بھی جب انتقال کا وقت آیا تو آپ نے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کہاں میں یہ باتیں سنوں؟ تو اس عالم نے کہا کہ اے سلمان، اے میرے بیٹے، اس وقت ہمارے دین پر چلنے والا کوئی بھی بندہ دنیا میں موجود نہیں ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے، آخر الزمان، نبی آخر الزمان، آخری نبی جو بن کر آئیں گے، اب ان کا زمانہ آ گیا ہے. اب اس آخری نبی کا انتظار کرو، جب وہ آ جائیں تو ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، تمہیں کامیابی مل جائے گی. انہوں نے پوچھا حضرت آپ تو جا رہے ہیں، میں کیسے پہچانوں کہ آخری نبی کون ہیں؟ انہوں نے کہا 3 علامتیں. کتنی؟ 3 علامتیں. مجلس ختم ہونے کو ہے، ذرا میرا ساتھ دیں. 3 علامتیں. پہلی علامت یہ ہے، پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اس نبی کے پاس تم جا کر کوئی ہدیے کی چیز دو گے تو وہ ہدیے کی چیز میں سے خود بھی کھائیں گے، دوستوں کو بھی کھلائیں گے. کوئی ہدیہ پیش کریں گے تو اس میں سے خود بھی کھائیں گے، دوسروں کو بھی کھلائیں گے. دوسری نشانی یہ ہے کہ جب تم صدقے کی چیز جا کر دو گے تو وہ خود نہیں کھائیں گے، دوسروں کو کھلا دیں گے. ہدیے کا خود بھی کھائیں گے، دوسروں کو کھلائیں گے. دوسری نشانی صدقے کا خود نہیں کھائیں گے، دوسروں کو کھلا دیں گے. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے کندھوں میں، دائیں کندھے کے پاس پیٹھ میں کبوتر کے انڈے کی شکل میں گوشت کا ایک ابھرا ہوا حصہ ہوگا جس میں لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ. اس کو مہر نبوت کہتے ہیں. یہ وہ پیٹھ میں دائیں منڈے کے پاس کبوتر کے انڈے کے برابر گوشت کا ابھرا ہوا حصہ ہوگا جس میں لکھا ہوگا اللہ رسول محمد. تو یہ مہر نبوت ہے. یہ 3 نشانیاں ہیں. اور اس کے بعد وہ اس راہب کے انتقال ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کر، حضور کی عظمت سن کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں اب یہ وہاں سے نکلے ہیں سفر کرتے ہوئے. لیکن قافلے کے لوگوں نے دیکھا کہ سلمان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ان کے پاس بہت زیادہ بکرے وغیرہ بہت سارا چیزیں مال ہے، تو انہوں نے پورا مال ہڑپ کر لیا اور حضرت سلمان فارسی کو غلام بنا کر بیچ دیا بازار میں. لیکن قسمت دیکھیں، جو بندہ خرید کر کے گیا وہ مکے کا یہودی تھا. اب وہ مکے میں آئے اور وہ آ کر اس یہودی کے گھر میں خدمت کرتے تھے. پھر ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں جانے کے بعد مدینے میں بہت بات پھیل گئی تھی، ہر طرف مسلمان ہو گئے تھے. تو مدینے کا ایک یہودی، مکے کے یہودی کا جو رشتہ دار تھا، وہ اس کے گھر آیا. وہ دونوں بات کر رہے تھے. حضرت سلمان فارسی کام کرتے ہوئے اس کو سن رہے ہیں، ان دونوں کی باتوں کو. اب یہ بندہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی مدینے میں کیا حال ہے؟ تو مدینے کا یہودی کہتا ہے کہ بھائی مدینے کا حال تو بہت برا ہے. تمہارے مکہ سے ایک محمد آئے ہیں، سب اس کے پیچھے دیوانے ہو گئے، سب ان کو ماننا شروع کر دیے ہیں، سب ان کے پاگل ہو گئے، سب ان کے پیچھے چلے، عاشق ہو گئے ہیں. اب ہمارا تو کچھ چلتا ہی نہیں ہے وہاں پہ. اب ان کو دل میں یہ خیال ہوا کہ شاید میں جس آخری نبی کے تلاش میں ہوں، جس نبی کے انتظار میں ہوں، یہ وہی نبی ہیں. تو اس نبی کی محبت میں کام کرتے کرتے ان کے ہاتھ رک گئے، وہ خاموش کھڑے رہے. تو اس حضرت سلمان فارسی کا مالک ان کو بلایا، تھپڑ مارا کہ کام نہیں کر رہا.
اس کے بعد جب مدینے کا یہودی واپس مدینہ جانے لگا تو مکے کے یہودی نے کہا کہ بھائی آپ جب بھی آتے ہیں تو ہم تحفہ دیتے ہیں، اب فی الحال تحفہ دینے کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ کام کرو، یہی ہے جو غلام سلمان بوڑھا ہے اسی کو لے کر چلے جاؤ۔ تو مدینے کو وہ چلے گئے۔ اب مدینے کے اندر جاتے ہوئے اپنے اپنے علماء سے جو سنا تھا کہ حضور ہجرت کر کے جس بستی میں جائیں گے وہ ایسے ایسے اس کے نشانیاں رہیں گی، اس کے علامتیں رہیں گی، وہ ساری نشانیاں مدینے کے اندر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ریگستان ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد کھجور کی زمینیں ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے وہ اندر آ گئے۔ اندر آنے کے بعد مدینے میں رہے، محنت مزدوری کی، کچھ کھجور جمع کیے، اب پہلی نشانی کے ٹیسٹ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں۔ پہلی نشانی یاد ہے؟ شاید اذان سے پہلے بولے تھے، اذان کے بعد بولے۔ اچھا، پہلی نشانی کیا تھی؟ بولیے۔ حضور کے پاس ہدیے کا کھجور ہدیے کی چیزیں پیش کریں گے تو خود بھی کھائیں گے، دوسروں کو بھی کھلائیں گے۔ اب یہ کچھ کھجوریں محنت مزدوری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے گئے۔ سلمان فارسی ان کے سامنے رکھ دیے اور کہنے لگے کہ اے محمد، کیونکہ ابھی تک تو مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، لا کر کہنے لگے اے محمد، یہ آپ کے سامنے کھجور میں حاضر کر رہا ہوں، یہ ہدیہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھجور اٹھائے، کھائے، اور کچھ کھجوریں اٹھا کر دوستوں میں بانٹ دی۔ اب انہوں نے دل ہی دل میں کہا ہاں ایک نشانی پوری ہو گئی۔ اب پھر گئے، کچھ دن محنت مزدوری کی، پھر پیسے جمع کیے، کھجور لائے اور لا کر دوسری مرتبہ مسجد نبوی میں آئے۔ حضور صحابہ کے ساتھ تھے، آ کر کہنے لگے اے محمد، یہ صدقے کا کھجور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں اور اپنے صحابہ میں جو غریب تھے ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس میں سے ایک کھجور کا ٹکڑا حضور نے نہیں کھایا۔ اب دو نشانیاں پوری ہو گئیں۔ اب تیسری نشانی اور آخری نشانی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ میں مہر نبوت، اللہ کی طرف سے جو مہر نبوت کا لگایا گیا ہے وہ پیٹھ میں ہے۔ اب پیٹھ میں چونکہ ہے تو اس کے اوپر کپڑا ہے، چادر ہے، ہٹا کر تو نہیں دیکھ سکتے نا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو نشانیاں پوری ہو گئیں، اب صرف ایک آخری نشانی ہے، کب میں دیکھوں گا، کب میں کنفرم کروں گا۔ اب حضور کے چہرے سے جو نور ہے اس سے تو پتہ چلتا ہے نبی ہے، چلو تیسری چیز ہم کنفرم کر لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کی قبرستان میں ایک بوڑھے شخص کے تدفین میں شرکت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پاس آ کر بیٹھے، صحابہ سامنے بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر صرف ایک چادر ڈالے ہوئے تھے، صرف ایک چادر ڈالے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی آئے اور آ کر آس پاس دیکھا کہ سارے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سامنے بیٹھوں گا، ہوے میں پردہ ہٹے گا، چادر ہٹے گی، تب بھی مجھے مہر نبوت نظر نہیں آئے گی۔ تو مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی پیچھے جا کر بیٹھ گئے، پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں، بار بار سلمان فارسی کو دیکھ رہے ہیں، سامنے بیان کر رہے ہیں، سلمان فارسی کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تم پیچھے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، میں ایسے ہی بیٹھا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے تھے، پھر دیکھا، مسکرایا اور فرمایا سلمان تمہاری دو نشانیاں تو پوری ہو گئی ہیں، لے لو یہ تیسری نشانی بھی دیکھ لو۔ تمہاری دو نشانیاں تو پوری ہو گئی، لے لو اب یہ تیسری نشانی بھی دیکھ لو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو دیکھا، گئے سینے سے لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا بوسہ لیا۔ حضور نے پوچھا کہ سلمان کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں یہودی کا غلام ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ مکاتبت کر لو، ان کے ساتھ ڈیلنگ کر لو کہ اتنا مال دے دوں گا تو تو مجھے آزاد کر دے گا۔ وہ یہودی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہودی میں تجھ سے مکاتبت کرنا چاہتا ہوں، جو مال فکس کرنا چاہے فکس کرو، میں پیسے دے کے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ اب یہودی نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑی مصیبت ہے، مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ بھی میرے پاس آ کے پوچھ رہا ہے۔ اب اس نے کہا کہ ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، چلو ایسی کوئی شرط لگاتے ہیں کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے، اس شرط کے پوری ہوتے ہوتے ان کی زندگی ختم ہو جائے، پہلے سے عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس 40 مسقال سونا لا کر کے دے دو۔ چاندی کمانا بہت بڑی بات ہے، اس میں سونا، وہ بھی 40 مسقال سونا، یہ کہاں ہوگا؟ کماتے کماتے ہی پوری زندگی چلے جائے گی۔ ایک دوسری شرط یہ ہے کہ مدینے کے باہر میرا ایک باغ ہے، یعنی میرا ایک میدان ہے، اس میدان میں 300 کھجور کے درخت لگاؤ، اور جب وہ 300 کھجور کے درخت بڑے ہو جائیں گے، اس میں کھجور آ جائیں گے، تو اس کے بعد تم آزاد۔
کھجور کا درخت بونا ہے، پھر درخت بننا ہے، اس میں سے کھجور آنا ہے، اس کے بعد آزاد، جب تک تو ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ ارادے سے۔ اب یہ حضرت سلمان فارسی ایمان دیکھیں حضور پر، وہ سیدھے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے مکاتبت کر لی ہے۔ کس چیز پر؟ یا رسول اللہ، اس نے کہا کہ 40 مسخال سونا دے دیں اور پھر اس کے ایک جو چٹیل میدان ہے اس کے اندر 300 کھجور کے درخت لگائیں۔ حضور نے اپنی چادر نکالی اور اپنے کندھے پر ڈالا، فرمایا کہ اے میرے صحابہ تو اپنے بھائی کی مدد کے لیے فلاں مدینے کے اندر موجود یہودی کے اس چٹیل میدان میں چلے جاؤ، اس کی جگہ میں چلے جاؤ، 300 گڑھے کھدواؤ، لیکن کھجور کا دانہ کوئی نہیں ڈالے گا، میں خود آ کر میرے ہاتھوں سے ڈالوں گا۔ سارے صحابہ چلے گئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سارے کے سارے یہودی کے میدان میں، اور 300 گڑھے کھدوا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور آ کر اپنے ہاتھوں سے 300 دانے کھجور کے اندر رکھے، ایک ایک دانہ ڈالتے اور مجھتے بسم اللہ ڈالتے، کہتے بسم اللہ۔ تو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 300 دانے ڈالے، بویا اور پھر باہر آ گئے۔ میدان کے باہر حضور، سلمان فارسی اور سارے صحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ ہم نے ہمارا کام کر دیا، اب تیرا کام تو کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ وہ جو دانہ تھا وہ اگنے لگا، درخت کی شکل اختیار کیا، وہ بلند ہوا، پھیلنے لگا، کھجور اس میں سے نکلنے لگے۔ سارے صحابہ اپنے آنکھوں کے سامنے 300 کھجور کے درخت زمین سے نکل کر کھجور دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ لو 40 مسقال سلمان، تم جاؤ اپنے یہودی غلام کو، یہودی مالک کو دے دو۔ اب حضرت سلمان فارسی آئے اور 40 مسقال سونا دے دیا اور کہا کہ بھائی تمہارا جو باغ ہے اب وہ کھجور کا 300 درخت بھی بن گیا ہے، اس کے اندر درخت بھی آ گئے ہیں، کھجور بھی آ گیا ہے، تم آؤ اب میں آزاد۔ اس نے کہا کہ پاگل نہیں ہو، پاگل ہو گئے ہو کہ تم ابھی گئے درخت لگائے ایسے ہی آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اے یہودی، اگر میں لگاتا تو اتنا بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن جس ہاتھ نے لگایا ہے اس محمد الرسول اللہ پہ میرا بڑا ایمان ہے، آ کر دیکھ لے۔ تو یہودی آیا، اس نے دیکھا تو وہ چٹیل میدان نظر نہیں آ رہا بلکہ پورا 300 درخت کا باغ ہے، اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ وہ باغ موجود ہے، آج بھی وہ باغ موجود ہے۔ زائرین حرمین شریفین اس باغ کو بھی دیکھ کر کے آتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے دانہ لگائے تھے۔ اب یہ حیران ہو گئے، سلمان فارسی آ گئے۔ اب ان کے چونکہ کوئی رشتہ دار نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی میرے سلمان کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ سلمان کوئی نہیں ہے، میں مصطفیٰ آپ لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہوں، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے۔ میری محبت میں، میرے تلاش میں، میری نشانیوں کو لے کر وہ ایران سے ترکی گیا، ترکی سے عراق گیا، ایران گیا، ملک شام گیا، سیریا گیا، سب کچھ پہرا دے کر کے آخر میں مکہ آیا، مدینہ آیا۔ اب اس کا کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں، محمد الرسول اللہ ان کے ہیں اور وہ میرے ہیں۔ اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے یہ ساری خبریں پہلے سے موجود ہیں۔ تو سلمان فارسی جن سے یہ چیز سیکھتے آ رہے ہیں، وہ جب بھی جس مجلس میں بھی حضور کا ذکر کرتے تھے گویا کہ وہ میلاد النبی کی مجلس کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ میلاد النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس۔ بس فرق اتنا تھا، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی آ گئے، وہ کہتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، بس اتنا فرق تھا۔ وہ کہتے تھے کہ فیوچر میں آئیں گے، ہم کہتے ہیں کہ حضور آ گئے، لیکن عنوان تو ایک ہی تھا، شان مصطفیٰ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نعت کی مجلس، بیان کی مجلس، کھانا پکا کر لوگوں کو کھلانے کی ضیافت کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں، جتنے نیک کام آپ میلاد کے نام پر کریں گے یہ جائز ہے، جائز ہے۔ اور امت کی ایک بڑی جماعت، اسلاف کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، 2-3 علماء کے نام آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، آج سے 100 سال پیچھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حیدرآباد کے اندر جو جامعہ نظامیہ بہت بڑا مدرسہ ہے جہاں 1000 سے زیادہ بچے علماء، حافظ، کامل وغیرہ بنتے ہیں،
اس مدرسے کے بانی انوار اللہ فاروقی ان کے شیخ ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کہ جو بانی قاسم نانوتوی ہیں، رشید احمد ان کے ساتھیوں میں سے رشید احمد گنگوئی، اشرف علی تھانوی، ان سب کے شیخ ہیں، مربی ہیں، پیر ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. ان کی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ میلاد کی مجلس منانا، میلاد کی مجلس میں لوگوں کو جمانا، حضور کے بارے میں بیان کرنا، حضور کے بارے میں سننا، یہ برکت والا عمل ہے. یہ 100 سال پہلے، یہ جھگڑے آج کل جو شروع ہو رہے ہیں 1924 کے بعد بہت زیادہ یہ جھگڑا شروع ہوا ہے، میلاد کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ بدعت ہے یا کفر ہے. یہ تو آج کل تو ایسا ہو گیا کہ بھائی میلاد 12 ربیع الاول کو حضور انتقال ہوئے، آپ خوشی منا رہے. کون ہے حضور کے انتقال پر خوشی منا رہا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. کوئی ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ سینس ہے اس پہ؟ ہر چیز پہ اعتراض کر کے جواب مل گیا، اب بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی حضور اسی دن انتقال ہوئے، آپ خوشی منا رہے. کلمہ پڑھنے والا ان کے انتقال کے دن خوشی منائے گا؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، حضور کی ولادت پر ہم خوشی منا رہے ہیں. نام ہی میلاد النبی رکھے ہیں نا، وفات النبی تو نہیں رکھے نا. میلاد النبی کا معنی ہے حضور کی پیدائش. میلاد النبی، وفات النبی تھوڑی ہے. کوئی کافر ہے انسان کہ حضور انتقال ہو جائے اور ہم خوشی منائیں؟ نہیں. اب یہ جو چل رہا ہے امت کے بڑے بڑے اکابر نے یہ کیا ہے. اب یہاں سے پیچھے چلے جائیں 100 سال پیچھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، انہوں نے کہا کہ یہ برکت والا عمل ہے، اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس کے آخر میں صلاۃ و سلام کھڑے ہو جو پڑھتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. فیصلہ ہفت مسائل. ذرا ان سے اور پیچھے چلے جائیں. ہندوستان کے اندر جب مغلوں کی حکومت تھی، یہ جو ایران افغانستان سے آ کر یہاں پر انہوں نے حکومت جمائی تھی مسلمانوں نے، اس وقت حکومتی زبان تھی فارسی، آفیشیل لینگویج فارسی، پرشین تھی. اور اس فارسی زبان کے دور میں قرآن اور حدیث کا فارسی میں ترجمہ کر کے قرآن اور حدیث کو پورے ہندوستان میں پھیلانے والے، اس کے نور کو پھیلانے والے، اس کی خوشبو کو پھیلانے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 300 سال پرانے آدمی ہیں. ان کی کتاب ہے فیوز الحرمین. اس فیوز الحرمین کے اندر لکھتے ہیں کہ میں ہندوستان سے حج کرنے کے لیے مکہ گیا، میں حج کو گیا، حج ادا کیا، پھر مدینہ زیارت کے لیے آیا، وہاں کے بڑے بڑے علماء مجھے بہت پسند آئے، تو میں 1 سال وہاں رہ کر ان کے پاس بخاری، مسلم، ساری حدیث کی کتابیں میں نے ختم کی. پھر ختم کر کے 1 سال پورا ہوا، پھر حج کا زمانہ آیا تو حج کر کے میں ہندوستان واپس آیا. 1 حج کرنے گئے، 2 حج کر کے آئے، 1 سال تک مکہ اور مدینہ میں رہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب فیوز الحرمین میں لکھتے ہیں، میں ہندوستان میں بھی میلاد مناتا تھا اور مکے کو گیا تو میں مکے میں بھی عین 12 ربیع الاول کو، جہاں حضور کی ولادت ہوئی، جسے آج لائبریری بنا دیا گیا ہے جس جگہ کو، وہ فرماتے ہیں جہاں حضور کی ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کو سارے لوگ وہاں اکٹھا ہوتے تھے، حرمین شریفین کے علماء وہاں آتے تھے، بڑے بڑے سادات پوری دنیا سے آتے تھے، اکٹھا ہوتے تھے، بیانات ہوتے تھے، نعت کی مجلس ہوتی تھی. میں مکے کے اندر بھی میلاد کی مجلس میں بیٹھتا تھا. فیوز الحرمین میں لکھتے ہیں میں اس مجلس میں دیکھتا تھا کہ اللہ اپنے رحمت کا نزول کر رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ اپنے دل کے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بتایا ہوا بیان ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. ذرا ان سے اور آگے چلے جائیں. حضرت شمس الدین ذہبی، یہ 7ویں صدی کے بزرگ ہیں، 700 ہجری کے، آج سے 700 سال پرانے. وہ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھونی جو ملک مظفر کے نام سے مشہور ہے، وہ جب میلاد کی مجلس کرتا تھا تو ابن دحیہ کلبی نے کتاب لکھی التنویر فی مولد البشیر النذیر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں میلاد کی مجلسیں ہوتی تھی، اس نے کتاب لکھی. اس کتاب پر 1000 درہم اس نے انعام دیے اور بہت سارے لوگوں کو بلایا، کھلایا، سب کچھ کیا. تو میلاد کی مجلسیں وہاں بھی ہوتی تھیں. اور آگے چلے جائیں، امام قسطلانی جنہوں نے بخاری کی شرح ارشاد الساری لکھی ہے، وہ کہتے ہیں حرمین شریفین، مصر، یمن، ملک شام وغیرہ کے سارے علماء سادات کا یہ طریقہ رہا ہے کہ 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کی مجلس ہوتی ہے. یہ آج سے 900 سال پرانے آدمی ہیں.
اور جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے حسن المقصد فی عمل المولد. اور اسی طرح تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ انہی کی بات کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں میلاد کی مجلس منانا، میلاد النبی بیان کرنا، حضور کے بارے میں بولنا سننا، یہ سب مستحب ہے، کریں گے تو بڑا ثواب ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کرنے پر بڑا ثواب ہے، بہت زیادہ حضور کی محبت مل سکتی ہے، حضور کی شفاعت مل سکتی ہے، اس میں بہت بڑا اجر ہے. تو یہ جو زمانے دراز سے بزرگان دین جو کرتے آ رہے ہیں، گزشتہ 70 80 90 سال کی وجہ سے ہمیں چھوڑنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو علماء ربانیین ہیں، جس کی طرف اللہ کے رسول نے اپنے حدیث میں بیان فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ربانی نبیوں کے وارث ہیں. ایسے جو نبیوں کے وارث ہیں انہوں نے یہ سارے کام کرتے آئے. آج ہمیں کوئی شک کی ضرورت نہیں ہے، میلاد النبی حضور کی پیدائش کی خوشی منانے میں کسی طرح کی جھجک کی ضرورت نہیں. آپ یہ جو کر رہے ہیں بہترین کام ہے. میں اس پر مسجد کے ذمہ داروں کو، اس مجلس کے انتظام کرنے والوں کو، مسجد میں خدمت کرنے والوں کو، یہاں بیان کرنے والوں کو، سننے آنے والوں کو، سب کو میں دلی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. یہ اللہ کا بہت بڑا ایک محبوب عمل ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی خیرات بڑھتی ہے، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. یہ ایسی مجلس ہے، اسے کرتے رہیں. بس اس کا فائدہ 2 منٹ میں بول کر اپنی بات ختم کروں گا. فائدہ کیا ہے؟ چلو بھائی، میلاد النبی، نبی علیہ السلام کی میلاد، اس کی خوشی منانا، یہ چیزیں قرآن حدیث سے ساری چیزیں کر لی ہیں. آج ہم کر رہے ہیں میلاد النبی، اس کے بعد بھی ہم میلاد النبی کریں گے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ بخاری شریف. بخاری شریف کا مطلب بخاری شریف کتاب ملے گی نہیں. بخاری شریف کتاب کے اندر ایک حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس کے اوپر لعنت بھیجتے ہوئے قرآن کی ایک سورت نازل ہوئی، ابو لہب، اس کے مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا. میں میرے بھائی ابو لہب، اسلام کا خطرناک دشمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دینے والا، اسلام کے دشمنوں میں سے، کفر کی حالت میں موت ہوئی. مرنے کے بعد میں ابو لہب جیسے بدترین کافر کو خواب میں دیکھا. میں نے پوچھا کہ بھائی اچھا ہوتا اسلام قبول کر لیتے، کافر ہو کے مرے ہیں، بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ ہمیشہ عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے، ہمیشہ عذاب ہے، سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے، چین نہیں ہے، عذاب ہی عذاب ہے. ہاں، میں جب مکے میں تھا، میرے بھتیجے محمد جب پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں جب ایک سویبیہ نام کی باندی آ کر مجھ سے کہنے لگی کہ ابو لہب مبارک ہو، تمہارے بھائی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، محمد پیدا ہوئے ہیں، تو حضور کی پیدائش کی خوشی میں یوں انگلی سے کیا کہ سویبہ، تو نے خوشخبری دی ہے کہ میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، تو تم آزاد ہو، آج کے بعد تم باندی نہیں، تم آزاد ہو. میں نے میرے بھتیجے محمد کی، نبی نہیں مانتا تھا، محمد کہتا تھا، میرے بھتیجے محمد کی پیدائش کی خوشی میں سویبہ کو یوں اشارہ کر کے میں آزاد کیا. پیر کا دن جس میں حضور پیدا ہوئے، جب وہ دن آتا ہے تو یہ 2 انگلیاں، اس میں سے مجھے پانی ملتا ہے، میں اس کو پیتا ہوں تو کچھ مجھے سکون ملتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. حضور کی پیدائش کی خوشی منانے پر بدترین کافر ابو لہب کو خبر میں اس دن ولادت کی خوشی منانے پر اسے کچھ سکون مل سکتا ہے. وہ تو محمد مانتا تھا، ہم تو محمد الرسول اللہ مانتے ہیں. ہم محمد الرسول اللہ مان کر، نبی اللہ مان کر، امام الانبیاء مان کر حضور کی پیدائش کی خوشی منائیں گے تو کیا اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرے گا؟ تو حاضرین محترم، یہ نیک عمل ہے جو زمانے دراز سے چلا آ رہا ہے. تم نے جو کیا ہے، جو پوری دنیا میں کر رہے ہیں، موبائل اٹھائیں، گوگل پہ سرچ کریں، میلاد النبی سیلیبریشن آل اوور دی ورلڈ.
पूरी दुनिया में कहां कहां कैसे मीलाद होता है, आपको दुनिया का एक मुल्क भी नहीं छूटेगा, हर जगह मीलादुन नबी मनाने वाले मिलेंगे। तिरमिजी की रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यज्तमिउ उम्मती अला ज़लालतिन, अल्लाह मेरी उम्मत की एक बड़ी जमात को कभी गुमराही पर इकट्ठा नहीं करेगा। आज पूरी दुनिया में मुसलमान मीलाद मनाते हैं, हालांकि मीलाद को मिटाने की लाख कोशिश होती है, इन कोशिशों के बावजूद पूरी दुनिया में मुसलमान मीलाद मनाते हैं, कसरत से लोग ये काम करते हैं। तो मुझे ऐसे ही कहना पड़ेगा, अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया मेरी उम्मत को अल्लाह गुमराही पर इकट्ठा नहीं करता, तो जब अगर मीलादुन नबी पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है तो ये गुमराही नहीं है, बिदअत नहीं है। अगर बिदअत होता तो अल्लाह इस उम्मत को बचाता। अगर मीलादुन नबी हो रहा है तो यह बिदअत और कुफ्र शिर्क वगैरह नहीं है। इसलिए जो मीलादुन नबी कर रहे हैं वो भी मुबारकबादी के काबिल हैं, जो अब कर रहे हैं वो भी काबिल हैं, जो आइंदा करेंगे वो भी खुश हैं। अल्लाह ताला हुजूर की मोहब्बत में हमारे दिलों को जिंदा रखे, अल्लाह की मोहब्बत में हमारे दिलों को जिंदा रखे। जब तक हमें जिंदा रखे अल्लाह ईमान पर जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे। जब हमारी रूह निकले तो कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारी जुबान पर जारी और सारी हो। आमीन बिहुर्मति सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत शुक्रिया। बहुत से बातें दलील के साथ मुदल्लल सुन्नियत की दलील बने हैं हज़रत। इंशाअल्लाह एक काबिल कबूल बात ये पूरा है। आज के हालात में एक बात तो ज़रूरी है, इधर तो इलाके में ये नहीं है, जो लोग नहीं बोलते थे अब उन्हें भी करने पर मजबूर आ गए। मीलाद पर नहीं बोले ना, उसे हमारे हजरत बार बार बोलेंगे। हजरत मुफ्ती साहब अशरफ अली हजरत नव्वर अल्लाह मरक़दहू, जो कर रहे हैं करने दो, जो नहीं कर रहे हैं उनको कुछ भी तान कमी पेशी बोलने को, जिसकी मोहब्बत में है जो कर रहेंगे उनकी मोहब्बत आगे बढ़ने दो। एक बात ये है, जो नहीं बोल रहे थे उन्हें करने का क्या है, नाम पता बदलिया खत्म नबूवत के नाम से। अब जो भी बातें हैं एक खास एक बात बोलने के लिए बोलता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाद कौन भी नबी बनेंगे नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले से बाद मेरे बाद नबी बोलकर झूठे निकलेंगे बोलकर बोले हैं, ला बादी मेरे बाद कौन भी नबी नहीं। अब कितने की लोग अपने आप को नबी बोल कर नाउज़ बिल्लाह, यहाँ तो नहीं वहाँ अच्छा समझो, इधर नहीं चंद इलाके में चल करे, वहाँ के उलेमा परेशान है। परेशान इस वजह से जब उन्होंने करते तो ये नहीं होता था, वो छोड़ डाले उसकी मुसीबत। अब बहुत से इलाके में खादियानिया बोलकर वो में एक ग्रुप निकल गए। अल्लाह उनसे हिफाजत करे, हमारी बसी तो नहीं है। हमें इतना दुआ मांगे, अल्लाह जिस अकीदे पर हमें कायम है उसी पर हम कायम दायम रहेंगे। जिस अकीदे पर हमें रग रग में हमारा बसा हुआ है सुन्नियत के एतबार से भी, और हमारा मसलक है ही आम तौर पर समझाने के लिए बोलता हूँ, अच्छी चीज़ बहुत अच्छी तरह से नज़र आ जाती। तो इस एतबार से ये मिलाद इस मस्जिद में बहुत ज़माने से अल्हम्दुलिल्लाह करा रहे हैं। जो शुरू करे अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। जब से शुरू हुआ मुझे बोलने के लिए बोलता हूँ, पुराने मुतौली साहब दो बार अपने वालिद का भी तज़किरा करते थे कि मुतौली अंसर साहब कि हमारे अब्बा फलां वक्त में मिलाद के लिए फातिहा खनी तो होती थी बयान होने का, तो कम से कम फातिहा अल्लाह के नबी के नाम पर फातिहा भी करना ये भी हमारी मिलाद है। इसलिए आज के ज़माने में नई चीज़ देखकर लोग कहाँ की चले जाते हैं। अल्लाह से दुआ है आने वाले दिनों में अल्लाह हर एक को फरमाए, नबी पाक सल्लम के सहाबा पर अहले बैत से ख़ास ताल्लुक़ रखते हुए, अपने ईमान को संभालते हुए, अपने ईमान की हिफाजत करते हुए आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने की अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। हज़रत का बहुत शुक्रिया जमात की तरफ से, जज़ाए खैर अता फरमाए हज़रत को। अल फातिहा।
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أوصل الثواب ما قرأنا من كلامك العزيز. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وتحفة كاملة منا إلى روح قدسك نبيك حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم إلى أربع سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والفقهاء والشهداء والصديقين والصالحين، ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں گے. نماز تو ایک 5 منٹ لیٹ ہوگی، 30 پر 5 کریں گے. کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم. انشاءاللہ نماز کے بعد انشاءاللہ کھانے کا انتظام ہے، کھا کر جائیں. انشاءاللہ ضیافت کا انتظام ہے.